میرال کی آنکھ اندھیرے کمرے میں کھلی تھی، اس کو کرسی سے باندھا گیا تھا، چہرے پر شاہی خوف کی لکیریں اس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب سچ ہو گیا تھا۔ بے آواز وہ روتی ہوئی اللہ کو یاد کرتی کسی کی ابھی مدد کے انتظار میں اپنے دل کو امید دینے لگی تھی۔ ہوش آ گئی میری پیاری بگوڑی بہن کو۔ کمرے میں داخل ہوتے لائٹس آن کرتے منیب شاہ استحضاء لہجے میں بولا۔ میرال نے اچانک تیز روشنی آنکھوں پر پڑنے سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اسے شیطان صفت اپنے نام نہاد بھائی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس نے اس کی ساری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے بھاگنے کی؟ میرال کے خاموش رہنے پر منیب نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ میرال کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ بے ساختہ سسکی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے جانور کے ساتھ۔ وہ دوبارہ منیب کے ہاتھ اٹھانے پر چیخی۔ منیب کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ میں تم جیسی اندھی کو اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ منیب مزید تھپڑ مارتا غصے سے بولا۔ میرال کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چہرہ جیسے تھپڑوں سے سن ہو گیا تھا۔ یہ آخری دن ہے تمہارا پاکستان میں، جس کو یاد کرنا ہے کر لو۔ میرال کے وال کھینچتے منیب استحضائیہ لہجے میں بولتا اسے اندھیرے کمرے میں روتا چھوڑ گیا تھا۔ کیسا بھائی تھا وہ، اپنی بہن کو بے جان چیز سمجھنے والا وحشی، بلکہ ایسے لوگ بھائی لفظ کے نام پر توہین ہوتے ہیں۔ رافعہ اور اسکندر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اسکندر نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے پہچانا لے، ورنہ یہ خبر نیوز چینل کی زینت بننے میں چند منٹ نہیں لگنے تھے۔ میر کے ساتھ مل کر انہوں نے ہسپتال کے گیٹ والی ویڈیو دیکھی تھی، جن میں سے ایک پر انہیں شک ہوا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان لوگوں نے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ میر کو رافعہ کے پار چھوڑتے اسکندر سائڈ پر ہٹ کر ظہیر شاہ کو کال ملایا تھا۔ اس کا شک منیب پر ہی تھا۔ بار بار کال ملانے کے باوجود بھی ظہیر شاہ نے اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ تم لوگ ان دونوں آدمیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رافعہ اور میر کو بولتا اسکندر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسکندر کو جاتے دیکھا۔ میرال کو غائب ہوئے اب 2 گھنٹے سے زیادہ ہونے والے تھے۔ میرال کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ رافعہ نے میر سے پوچھا۔ نہیں، اس نے اللہ بینچ کر جواب دیا۔ اگر اس کے پاس کوئی موبائل ہوتا وہ بآسانی اسے ٹریس کر لیتے، مگر بدقسمتی سے وہ آج موبائل نہیں لے کر آئی تھی۔ تم ٹینشن مت لو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ رافعہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلائی۔ میر نے جو ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ اسکندر ہاسپٹل سے نکلتا سیدھا ظہیر شاہ سے ملنے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ گارڈز نے اسکندر شاہ کی گاڑی کو گھر کے اندر جانے نہیں دیا تھا۔ ظہیر شاہ سے ملنا ہے، ڈرائیور نے اسکندر شاہ کے اشارے پر جواب دیا تھا۔ وہ گھر پر موجود نہیں، گارڈ نے جھوٹ بولا۔ منیب نے کسی کو بھی ظہیر شاہ سے ملنے سے دور رکھا تھا۔ پھر ہم منیب شاہ سے ملیں گے، اسکندر اس بار باری آواز میں بولا تھا۔ گارڈ کی نظر بے ساختہ اسکندر شاہ پر پڑی تھی۔ وہ دوبارہ اعتراض کرنا چاہ رہا تھا، مگر اسکندر کے گاڑی سے باہر نکلنے پر چپ ہو گیا تھا۔ 1 منٹ کے اندر یہ گیٹ نہ کھلا تو میں اٹھوا کر ایسی جگہ پھینکوں گا تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اسکندر نے گریبان سے پکڑ کر اس گارڈ کو دھمکی دی۔ گارڈ نے ڈرتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا۔ اسکندر شاہ اپنی سیکورٹی کے بغیر اکیلا ہی اندر گیا تھا۔ رکو، ظہیر شاہ کا کمرہ کہاں ہے؟ گھر میں موجود ملازم کو دیکھا اسکندر نے سہل لہجے میں پوچھا۔ ملازم نے تیزی سے دائیں جانب اشارہ کیا تھا، لیکن اسکندر کے گھرنے پر فوراً بول اٹھا تھا۔ دائیں طرف دوسرا کمرہ ہے، ملازم طوطے کی طرح بول اٹھا تھا۔ اسکندر شاہ اس طرف گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں کندھے سے کمرے میں کمزور سا ظہیر شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ انکل، اسکندر نے کمرے کی ناگوار حالت دیکھتے لب بینچ کا ظہیر شاہ کو پکارا۔ جانی پہچانی آواز سن کر ظہیر شاہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسکندر، تم یہاں کیسے؟ ظہیر شاہ نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ انکل، میرال مل نہیں رہی، مجھے شک ہے منیب شاہ نے اسے غائب کیا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسی جگہ جانتے ہیں جہاں منیب میرال کو رکھ سکتا ہے؟ اسکندر شرمندہ سا بولتا پوچھ رہا تھا۔ فارم ہاؤس پر، شہر سے باہر کی طرف اس کا فارم ہاؤس ہے، مجھے لگتا ہے وہاں ہی میرال ہوگی۔ ظہیر اسے حشمگین نظروں سے دیکھتا بولا۔ مجھے یقین ہے تم اسے ڈھونڈ لو گے، ظہیر شاہ نے اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ ہم اسے جلدی ڈھونڈ لیں گے، اسکندر انہیں تسلی دیتا وہاں سے نکلا تھا۔ رافعہ، منیب پر مجھے شک ہے، انکل نے بتایا ہے شہر سے باہر فارم ہاؤس پر منیب اسے لے کر جا سکتا ہے۔ میں وہاں کے لیے نکل رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ وہاں پہنچو، اڈے پر تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ وہاں پہنچو، ایڈریس میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ کال ملاتے اسکندر نے رافعہ سے کہا تھا، اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے وہ میر سے کم ہی بات کر رہا تھا۔ رافعہ نے اسکندر کی بات میر کو بتائی تھی۔ چند پولیس والوں کے ساتھ وہ لوگ فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔
روتے روتے نڈھال ہوتی میرال آنکھیں موند گئی تھی۔ تکلیف کی شدت اور بھوک پیاس سے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کمرے کے باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنتی میرال خوف سے سمٹ گئی تھی۔ ایک آدمی دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منیب شاہ کو گارڈ نے اسکندر شاہ کے گھر آنے کی خبر دے دی تھی۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میرال کو ڈھونڈ لیں گے، اسی وجہ سے اب وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے میرال کو کہیں اور شفٹ کروانے لگا تھا۔ دو آدمی میرال کی طرف بڑھتا اس کی رسیاں کھولنے لگا تھا۔ میرال خوف سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے سختی سے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کرتے اپنے ساتھ گھسیٹنا شروع کیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میرال روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ آدمی اس کی باتوں پر بنا کان در اسے گھسیٹ کر اسے گیٹ کی طرف لے جانے لگا تھا۔ کچھ سوچتے وہ اسے پچھلے حصے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ گھر سے نکلتے وہ اسے گھر کے پچھلے حصے میں بنے لان میں سے کھینچتا ہوا لے جانے لگا تھا۔ میرال اس کے بازو نوچتی اسے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرتے اس کی بری حالت کا بتا رہے تھے۔ اپنے پیچھے سے کئی زیادہ قدموں کی آواز سنتے اس آدمی نے میرال کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے اسے اندھیرے گوشے کی طرف کھینچا تھا۔ میرال اس کے ہاتھ پر ناخن مارتی اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر اسکندر کے کہنے پر گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ دو پولیس والے بھی تھے۔ اندھیرے لان پر نظر ڈالتا وہ مایوسی سے مڑنے لگا تھا، لیکن کچھ سوچتے اس نے پولیس والوں کو آگے کی طرف چیک کرنے کا کہا تھا۔ وہ خود بھی اپنے فون کی لائٹ آن کرتا دیکھنے لگا تھا۔ میرال نے اس آدمی کے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ اس آدمی کے بے ساختہ ہاتھ ہٹانے سے میرال نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ نسوانی چیخ سنتے میر کا دھیان لان کے دوسری طرف بنے اندھیرے گوشے کی طرف گیا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے میرال کے بال کھینچتے اپنے پاس موجود گن نکالتے اس کے سر پر اٹکائی تھی۔ میرال کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا۔ میر کے اس طرف جاتے قدم بے ساختہ ٹھہرے تھے جب میرال کے سر پر اس نے گن دیکھی تھی۔ اس کا زخمی چہرہ دیکھ کر اس نے سختی سے جبڑے بھینچے تھے۔ پیچھے ہٹو، زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔ اس آدمی نے بولتے ہی گن سختی سے میرال کے سر پر جما دی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، گولی مت چلانا۔ میر نے روتی ہوئی میرال کے چہرے پر نظر ڈالتے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مجھے باہر جانے کا راستہ دو، اس نے میر کو کہا تھا۔ میر نے اس آدمی کے پیچھے کھڑے پولیس والوں کو آہستہ سے اس کی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ کر خود کو سر بر کیا تھا۔ میرال نے اسے مشکوک کن نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ آدمی میرال کو گھسیٹتا اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، لیکن بر وقت پیچھے کھڑے ایک پولیس والے نے اس کے گن تھامے ہوئے بازو پر گولی چلائی تھی، جبکہ دوسرے نے اس کی ٹانگ پر گن چلائی تھی۔ اس آدمی نے چیختے ہوئے گن چھوڑتے میرال کو آزاد کیا تھا۔ وہ ٹانگ میں اٹھتی تکلیف محسوس کرتا زمین پر گر پڑا تھا۔ میر نے تیزی سے آگے بڑھتے میرال کو تھاما تھا، جو اس کے حصار میں آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسکندر اور رافع گولی چلنے کی آواز پر تیزی سے اس طرف آئے تھے۔ میر کو میرال کو اٹھائے دیکھ کر اسکندر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اسکندر نے پوچھا تھا۔ بے ہوش ہو گئے بھائی، میر نے اسے اپنے سینے سے لگاتے جواب دیا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ میرال کے زخمی چہرے پر نظر پڑتے اسکندر نے میر کو گھورا تھا۔ یہ سب کچھ میر کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں۔ میرال کو ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ اسکندر کے سخت لہجے میں بولنے پر وہ پشیمان سا سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اسکندر نے اسے جاتے دیکھ کر گہرا سانس لیتے رافع سے سگریٹ مانگی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو سگریٹ پینے سے دور رکھتا تھا، مگر خود وہ سگریٹ پینے سے نہیں رکتا تھا۔ لیکن میر اور اذلان دونوں کے سامنے وہ سگریٹ پینے سے گریز کرتا تھا۔ مائزہ کی وجہ سے اس نے بیچ میں سگریٹ پینا چھوڑ دی تھی، مگر آج سٹریس ختم ہونے کے لیے اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی تھی۔ مائزہ شام سے اسکندر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی میرال کے غائب ہونے کا نہیں پتہ تھا، اس لیے مائزہ بھی بے خبر تھی۔ اذلان اور بی جان کے کئی بار بولنے پر بھی اس نے ان کے ساتھ ڈنر نہیں کیا تھا۔ وہ اسکندر کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ وہ ٹائم دیکھتی، منہ بناتی، اپنی اسکیچ بک نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی پینسل اٹھاتی اس نے اسکیچنگ سٹارٹ کی تھی۔ ذہن میں اسکندر کی بری آنکھوں کو رکھتے اس نے وہ بنانا شروع کی تھی۔ اسکندر کی آنکھیں بنانے کے بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اسکیچ بک کھولتے اس نے کیفے والا اسکیچ کا پہلا اسکیچ نکالا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے وہ بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند جمع ہونے لگی تھی۔ اپنی جمائی روکتی وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن جلد ہی نیند اس پر غالب آ گئی تھی۔ اسکندر رافع کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرتا ایک بار میرال کو دیکھنے ہاسپٹل جا کر پھر واپس دیر رات گھر لوٹا تھا۔ اذلان کے بیچ میں فون کر کے مائزہ کے نہ کھانے کا بتانے پر اسکندر کوشش کرنے کے باوجود بھی لیٹ آیا تھا۔ اذلان کو
وہ میر کے پاس ہاسپٹل بھیج چکا تھا۔ بی جان کو وہ فون کر کے تھوڑی دیر پہلے ہی ساری بات بتا چکا تھا۔ تھکاوٹ سے چور وہ آدھی رات گھر واپس آیا تھا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ بازو پر کوٹ ڈالے، شرٹ کی اوپری بٹن کھولے، بازو کے کف موڑے، رف سا حلیے میں اپنے فلور کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر سوئی ہوئی امائزہ پر پڑی تھی۔ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا وہ امائزہ کے پاس گیا تو اس کا ماتھا ہلکے سے چوتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے قریب پڑی اسکیچ بک پر اپنا اسکیچ دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ امائزہ کے معصوم چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا، آہستہ سے اسکیچ بک اس کی گرفت سے نکالتا بند کر کے سر پر رکھنے لگا تھا جب امائزہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شاہ جی آپ کب آئے؟ نیند سے بڑی آنکھیں کھولتے امائزہ نے پوچھا تھا۔ ابھی آئے ہوں، امائزہ کی جگہ بنانے پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ امائزہ اٹھ کر اسکندر کے گلے لگتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ اسکندر نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اب امائزہ آدھی بیڈ پر آدھی اسکندر کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ آپ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے شاہ جی، امائزہ کے دھیمی آواز میں بولنے پر اسکندر نے لب بھینچے تھے۔ ڈیڈ بھی بہت سگریٹ پیتے تھے اور اس کی سمیل مجھے پسند نہیں تھی، مگر جان بوجھ کر وہ میرے پاس سگریٹ پیتے تھے۔ مجھے یہ پسند نہیں شاہ جی، آپ بھی نہ پیا کریں۔ اس کے معصوم سے بتانے پر اسکندر نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ میں اب اس بات کا خیال رکھوں گا، اسکندر نے جواب دیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم بھی اٹھ جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اسکندر نے امائزہ کو خود سے الگ کرتے اس کے ناک چھوئی تھی۔ امائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ اسکندر نے واش روم میں جانے پر وہ ساتھ والے کمرے میں سے منہ ہاتھ دھوتے تیزی سے نیچے جاتی، فریج میں پڑا کھانا نکالتی، گرم کر چکی تھی۔ احتیاط سے کھانا اوپر لاتی، وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ تم خود نیچے گئی تھی؟ اسکندر نے اپنے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتے امائزہ کے ساتھ بیٹھے پوچھا، جس پر اس نے بڑی سی مسکراہٹ اسکندر کو پاس کرتے سر ہلایا تھا۔ اسکندر نے اس کا سر محبت سے چومتے ایک پلیٹ میں سالن ڈالتے اس کا کھانا شروع کیا تھا، اس کو کھلانا شروع کیا تھا۔ ساتھ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ اسکندر کے ایسے کرنے سے امائزہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ سبز آنکھوں کی چمک دیکھتے اسکندر کو اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اسکندر امائزہ کو لیٹنے کا بولتا خود برتن کچن میں رکھنے چلا گیا تھا۔ واپس آتے اس کے ساتھ لیٹتے اسکندر کی طرف رخ موڑتے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھے امائزہ نے آہستہ سے اپنی انگلیاں اسکندر کے بالوں میں چلانا شروع کی تھی۔ اسکندر امائزہ کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتا سکون سے سو گیا تھا۔ امائزہ نے اس کے سونے کا یقین کرتے دھیرے سے اس کی بند آنکھوں کو محبت سے چھوتے اپنی آنکھیں بھی موند لی تھی۔ نیند میں امائزہ کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتا اب ہولے سے مسکرایا تھا۔ بھیا پلیز چلیے نا، میرا بہت دل کر رہا ہے باہر گھومنے پھرنے کا، 15 سالہ میرال نے منیب کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو میرال، جاؤ یہاں سے۔ منیب موبائل میں غرق سا لہجے میں بولا، پلیز بھیا، آپ تو میرے پیارے بھیا ہیں نا، پلیز۔ میرال معصوم منہ بنا کر اس کا بازو ہلا کر بولی، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا مصروف ہوں میں، جاؤ یہاں سے۔ منیب نے اسے جھڑکا، میں بابا کو بتاؤں گی آپ نے مجھے ڈانٹا۔ میرال نے اسے ظہیر شاہ کے نام سے ڈرانا چاہا۔ منیب نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکتے میرال کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میرال نے منہ پر ہاتھ رکھتے حیرت اور غم سے منیب کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے میرال پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پھر ایسا اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ ظہیر شاہ بھی میرال کو منیب کے ظلم سے بچا نہ پائے۔ اس نے تیز سانس کھینچتے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بابا، اس کے منہ سے بے احتیاط ظہیر شاہ کی پکار نکلی تھی۔ صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھے میر فوراً اٹھا، بابا بابا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بابا بابا۔ آنکھیں سختی سے میچے وہ بے ربط جملے بولتی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے قریب جاتے میر نے اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا، جھٹکے سے آنکھیں کھولتے میرال کی آنکھیں میر سے ملی تھی۔ میر آنکھیں جھپک کر کھولتے اس نے میر کے ہونے کا یقین کیا تھا۔ اب تم محفوظ ہو میرال، وہ اس کی حالت دیکھتا لب بھینچ کر بولا۔ بولنے سے اسے اپنے منہ پر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تکلیف محسوس کرتا اپنے چہرے کی طرف بڑھا تھا۔ میرال کی آنکھوں سے چند آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ میر نے نرمی سے اس کا آنسو اپنی انگلیوں پر چنا تھا۔ میر نے اس کے پاس بیٹھے میرال کو اپنے حصار میں لیتے اس کے بال نرمی سے سہلاتے اسے چپ کروایا تھا۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، میرال اپنے خشک ہونٹوں کو تار کرتی میر کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میر کا اس کے بال سہلاتا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا۔ تم صحت یاب ہو جاؤ پھر ملنے چلے جانا، میر نے مارے بندے کہا تھا۔ ظہیر شاہ کا نام ہی اس کے خون کی گردش بڑھا دیتا تھا۔
میرال اس کے جواب پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی؟ امیر نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میرال نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ میر نے اس کے سوجے ہوئے گال کو ہلکا سا چھوا تھا۔ میرال کے سسکنے پر اس نے شدت سے میرال کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے لمس میں عجیب سا جنونی انداز میرال کو پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے وہ سکون سے میر کا تحفظ بڑا حساس محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کتنا ٹائم لگیں گے تمہیں میری بہن ڈھونڈنے میں؟ ابریش صبح ہوتے ہی ان کے گھر پہنچ کر اذان کے سر پر سوار ہوئی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ میں سپرمین نہیں ہوں جو ایک دن میں ڈھونڈ لوں، اذان ناشتہ منہ میں ٹھونسا لاپرواہ لہجے میں بولا۔ تم مجھے سپرمین کی جگہ بھوکے شودے مین لگ رہے ہو۔ ابریش منہ بگاڑ کر بولی۔